السلام علیکم، ایوری ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں سرمد خان۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کیس میں 5 اہم سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ویڈیو مستند ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ویڈیو مستند ہے تو اسے کس فارم پر کیسے ثابت کیا جائے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ ویڈیو کے نواز شریف کے کیس پر کیا اثرات ہوں گے؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ ویڈیو کے جج کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پانچواں سوال یہ تھا کہ جج ارشد ملک کے رویے کو کس فارم پر دیکھا جائے گا؟ دریائے ستلج میں سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ قصور اور اکاڑا کے متحد دیہات ڈوب گئے۔ اکاڑا کے علاقے اٹاری کے مقام پر 60,000 کیوسک سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے۔ پاک فوج سمیت دیگر ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر سیالکوٹ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر دشمن سے لڑتے ہوئے ملک کی خاطر جان قربان کرنے والے حوالدار ارشد کو آبائی گاؤں ناڑا کوٹ میں پوری فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم چودھری۔ شہید کسی ایک گھر یا علاقے کا نہیں بلکہ پورے ملک و قوم کا فخر ہوتے ہیں۔ گزشتہ روز سیالکوٹ سیکٹر میں بھارتی فائرنگ سے شہید ہونے والے بہادر جوان حوالدار ارشد کا تعلق ضلع کوٹلی کی تحصیل چڑوئی کے گاؤں ناڑا کوٹ سے ہے۔ شہید کی میت کو آبائی گاؤں ناڑا کوٹ لایا گیا جہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ شہید کو پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں کے حوصلے بلند تھے اور ہر شخص وطن کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم، کوٹلی آزاد کشمیر۔ موزہ ملوٹ میں زندہ لوگوں کو مردہ ظاہر کر کے جعلی انتقالات کے ذریعے کروڑوں کی زمین ٹرانسفر کرنے والا گروپ کرداور نوکری سے فارغ۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نجم سبزواری۔ جی بالکل، یہ موزہ ملوٹ کا گرداور ہے ساجد اکرام، جس کے اوپر یہ الزام عائد تھا کہ ہماری 70 کنال اراضی میں ساجد اکرام جو گرداور ہے اس نے لینڈ مافیا کے ساتھ مل کے ہمیں مردہ شو کیا ہے اور ہماری 70 کنال اراضی جس کی مالیت کروڑ روپے میں بنتی ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے، اور جس پہ باضابطہ طور پہ جو سابقہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ علی اصغر اور اسی طریقے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رابعہ اورنگزیب صاحبہ نے بدستور 2 دفعہ انکوائری کی، جس میں گرداور ساجد اکرام کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس کو نوکری سے فارغ کرنے کے آرڈرز کیے گئے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 2 دفعہ اس شخص کے خلاف انکوائری میں الزام ثابت ہو گیا اور اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو تیسری دفعہ اس نے سروس ٹربیونل میں ایک درخواست دی اور اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ مجھے نہ تو مکمل طور پہ سنا گیا ہے اور نہ ہی مجھے اپنی صفائی میں کوئی پروف پیش کرنے کی، ثبوت پیش کرنے کی جو ہے وہ مہلت دی گئی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کی باضابطہ طور پہ اثر نو تیسری دفعہ انکوائری کی جائے، تو جس پہ جو ہے اس کی وہ درخواست منظور کی گئی اور باقاعدہ طور پہ اسسٹنٹ کمشنر جواد جو ہیں، یہ سابقہ اسسٹنٹ کمشنر جواد مظفر اور اے سی ڈاکٹر وقار جو ہیں، ان کی زیر نگرانی ایک ٹیم تشکیل دے گی جس نے باقاعدہ طور پہ اس پہ کام کیا، انویسٹیگیشن کی اور ساجد اکرام کو تیسری مرتبہ بھی اس واقعے میں ملوث پایا گیا اور اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر جو ہیں کامران علی چیمہ، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ساجد اکرام کو تحریری نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جس میں یہ نوکری سے فارغ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو یہ 70 کنال اراضی کے انتقالات کیے تھے وہ بھی منسوخ کرنے کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں۔ جی ڈی پی او شیخوپورہ غازی صلاح الدین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تھانہ صدر فاروق آباد پولیس نے انتھک کوششوں سے 2 اندھے قتلوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پہلی واردات میں جہاں بیوی نے آشنا سے مل کر خاوند کو قتل کر دیا اور ملزم خود مدعی مقدمہ بن گئی، جبکہ اجن یانوالا میں 8 سالہ بچے تابش کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اور لاش کھیتوں میں پھینک دی گئی تھی۔
तहसील ठल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर राशिद अली कर रहे थे। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि नहित्ते कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज की जुल्म बर्बरियत से भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आखिर में मोदी का पुतला भी नजरे आतिश किया गया। अमरीकी सफारती तंजीम दी नेशनल प्रेस क्लब का कश्मीरी सहाफ़ी के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड का ऐलान। इस मौका पर सदर एलिसन कोर्टजैक ने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली नाकाबिले कबूल है। इन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरियों को बिला रोक टोक गैर जानिबदाराना मालूमात की फराहमी से महरूम रखना किसी भी सूरत में कबूल नहीं। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।